السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد سے مراد یہاں پر لوگوں کے ہاتھوں میں اقوام یعنی انہی کی قوم کی تقدیر ہے، اور ہر فرد یعنی ہر انسان ملت کا یا پھر قوم کا ستارہ ہے۔ یعنی کوئی اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میرے اکیلے سے کیا ہوگا۔ تو شاعر اسی وجہ سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور آگے کہتے ہیں متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام۔ اگر تم متحد ہو، اگر تم ایک ہو، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام۔ منتشر ہو یعنی الگ الگ ہو، بکھرے ہوئے ہو، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ اگر تم منتشر ہو تو مرو، شور کیوں مچاتے ہو۔ اگر متحد ہو تو مل کر زمانے کا نظام بدل ڈالو، یہ شاعر کہتا ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ اکبر، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ جو بڑے بڑے شاعر جو ہو گزرے ہیں، اور انہوں نے جو امت کا حال جو دیکھا ہے اور قوم کا جو حال دیکھا ہے، اور انہوں نے جو اشعار بیان کیے ہیں، آج کے اس دور میں وہ صحیح فٹ بیٹھتے ہیں اور صحیح ثابت ہوتے ہیں کہ آج ہمارے اندر اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، بھائی چارگی نہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے، اسی وجہ سے مسلمان ہر جگہ پیچھے ہے، پسماندہ ہے۔ یہی ایک وجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے 3 اشعاروں میں، 3 شعروں میں پورا وہ پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج کا جو میرا عنوان ہے، موضوع تو یہ چل رہا تھا، تیسرا جمعہ تھا جنگ احد۔ جنگ احد یہ اسلام کی سب سے دوسری بڑی جنگ تھی، جس کے متعلق 2 جمعہ بیان ہو چکا ہے، لیکن آج کا جمعہ صرف قرآن کی آیتوں سے جنگ احد کا پس منظر، پورا جنگ احد کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا، اور ہر جگہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں اور سبھی جگہ یہ کام ہو رہا ہے کہ ووٹنگ کے متعلق، ووٹ کے متعلق، متدان کے متعلق اس پر گفتگو کی جائے۔ حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں تھا، کل رات تک تو یہ موضوع نہیں تھا، میں جنگ احد کے ہی متعلق لے کر چل رہا تھا، اسی کی میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے کہا سوشل میڈیا پر یا میسیجز وغیرہ کہ ووٹنگ کے متعلق بولیں کہ مسلمانوں کے حالات ابھی بہت خستہ چل رہی ہیں، 10 سالوں میں مسلمانوں نے جو سہنا تھا وہ سہ چکے، لیکن آنے والے یہ 5 سال مسلمانوں کے اچھے گزرے، ایک ایسی امید ہے۔ اور اگر یہ 5 سال اچھے گزرنا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہی طرف ہے،
5 साल कैसे गुजरेंगे वो वोटिंग का दिन हमारे लिए तय करेगा। अगर हम वोटिंग करते हैं, 100% वोटिंग होती है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद लोगों की, मुसलमानों की वोटिंग में शामिल होते हैं, तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि मुसलमानों के हालात कुछ तब्दील हों। वरना इन 10 सालों में हमें क्या क्या देखना पड़ा है ये बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बयान करने लगे तो वक्त भी नहीं मिलेगा, इतनी चीज़ें मुसलमानों के साथ हुई है। वोटिंग की अहमियत के मुतालिक मैं आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हालांकि ये मौजू, ये मुद्दा ज़्यादातर मस्जिदों में नहीं होता, लेकिन दूसरी जो जमातें हैं, दूसरे जो अहले फ़िक्र के लोग हैं, अहले मकतब के जो लोग हैं, उनके अंदर वो चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती है, फ़िक्र वो ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन जहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात की बात आती है, सुन्नी मस्जिदों की जब बात आती है, तो हम डर जाते हैं कि अब बोलेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा। ये ऐसे मामलात हैं। और होना तो ये चाहिए कि डरना तो हमें अल्लाह से है। इस दुनिया में अगर हमें ज़िंदगी गुजारनी है तो अल्लाह से डर कर गुजारनी है, मखलूक से नहीं। अगर मखलूक से डरेंगे तो अल्लाह का डर हमारे दिलों से चला जाएगा, और अगर अल्लाह से डरेंगे तो मखलूक का डर हमारे दिलों से चला जाएगा, मखलूक हमसे डरेगी। और मामला भी यही था, चाहे जंग बदर हो, जंग ओहद हो, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं। तो डर अल्लाह तबारक व तआला का होना चाहिए, बस रब अल्लाह तबारक व तआला का डर। तो आज वोट की अहमियत के मुतालिक मैं आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने बयान करूँगा कि वोट की अहमियत कितनी है, कितनी ज़्यादा है, और हमने इसको कितना कमतर समझा है। पिछले ये 10 साल आप ले लें या फिर इससे पहले 60-70 सालों में वोट की अहमियत हमारे नज़दीक ज़्यादा नहीं थी। और इसी के मुतालिक मैंने आपके सामने एक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत तिलावत फरमाई। पारा नंबर 5 है और सूरह निसा की आयत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। ये एक आयत का टुकड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। क्या कह रहा है? देखो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अमानतें उन्हीं लोगों के सुपुर्द करो जो उनके अहल है, जो उनके लायक हैं। अमानतें किन लोगों के सुपुर्द करो? जो उसके लायक हैं, जो उसके अहल हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है। यानी इसके मुतालिक क्या उलमाए कराम ये चीज़ें बयान करते हैं कि अगर तुम अपना हाकिम बनाना चाहते हो और किसी को हाकिम बनाना चाहते हो, किसी को अपना लीडर बनाना चाहते हो, किसी को अपना नेता बनाना चाहते हो, तो ऐसे इंसान को नेता, लीडर, हाकिम बनाओ जो उसका अहल हो, जो उस लायक हो। ये नहीं कि ये हमारी ज़ात का है, ये हमारी कौम का है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा जान पहचान नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मियार कायम किया है, अमानतें। यहाँ अमानत से मुराद ये भी ले सकते हैं कि किसी शख्स ने कोई चीज़ हमारे पास रखने के लिए दिया और वो अमानत के तौर पर हम उसको वापस बाद में लौटा रहे हैं, ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हाकिम के मुतालिक इरशाद फरमाया, तुम्हारा हाकिम। और यहाँ पर अमानाती इला अहलिहा, यानी अमानत जो है, वोटिंग भी एक अमानत है। वोट जो हम कर रही हैं ये भी एक हमारी अमानत है। हम ये जो कर रही हैं, यानी किसी को हम अपना मत दे रही हैं, वोट दे रही हैं, तो एक अमानत हम दे रही हैं और किसी को अपने लिए एक हाकिम बना रही हैं ताकि ये हमारा लीडर बने या हाकिम बने, ये हमारे लिए लड़े, हमारी मदद करे, हमारी ज़िंदगियों को सुधारे। ये तमाम चीज़ें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उन्हीं लोगों के सुपुर्द करो जो उनके अहल हैं। जो अहल है उन्हीं के सुपुर्द वो चीज़ें, वो अमानतें करने की ज़रूरत है। याद रखिए कि वोट की हमारे नज़दीक अब जो हाल जो चल रहा है, हमारे नज़दीक बहुत अहमियत होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या समझा है, वोट का जब दिन आता है, मतदान का जब दिन आता है इलेक्शन का, तो जो पिछली ज़िंदगियां जो गुजरी, जो पिछले जो साल गुजरे, उसमें कुछ लोगों का जहन था वोटिंग मतलब, इलेक्शन मतलब छुट्टी का दिन। काय का दिन? छुट्टी का दिन, घूमने फिरने का दिन, सोने खाने पीने का दिन, आराम करने का दिन, ये समझते थे।
لیکن ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ 100% ووٹنگ ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ متدان، یہ الیکشن ہی طے کرتا ہے کہ ہمارا حاکم کون بنے گا۔ اور جس انسان نے ووٹنگ کے دن کو ہلکے میں لیا، اس کی قدر نہیں کی، اور اپنا جو حق ادا کرنا تھا ووٹنگ کا، یعنی ایک امانت ہے نا ہمارے پاس کہ ہم کس کو چن کر لائیں، وہ ایک امانت ہمارے پاس تھی اور ہم نے وہ امانت ادا نہیں کی، وہ حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں کہ جس طرح 10 سالوں میں ہمارے حالات ہوئے ہیں، آنے والے 5 سالوں میں اس سے بھی بدتر اور برے حالات ہمارے ہوں گے۔ ہمارے نہیں، ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کے بھی ساتھ یہ معاملات ہوں گے۔ تو اگر آپ ووٹنگ کو ہلکا جانتے ہیں تو یاد رکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، ہلکی بات نہیں ہے، ہمارے تقدیر لکھنے کا دن ہے، یاد رکھیں۔ حالانکہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، لیکن 5 سالوں میں ہمارے تقدیر کے فیصلے کیا ہوں گے یہ ہمارے ہاتھ میں ہیں، یہ ہمیں طے کرنا ہے، اور ہمیں ووٹنگ کا حق ادا کرنا ہے، اور ایسے لیڈر کو چن کر لانا ہے جو اس کا اہل ہے، جو اس کا اہل ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، ہمارے برادری کا ہے، ہمارے میں سے ہے، ہماری ذات کا ہے، نہیں، جو اس کا اہل ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر نان مسلم ہو، اگر اہل ہے، ایماندار ہے، اور ایک حاکم کا جو حق ادا کرتا ہے، ایسے انسان کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا، یہ اعتراضات ہوں گے کہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں سبھی کرپٹ ہیں، تو ہم کس کو ووٹ دیں؟ تو کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ سبھی کرپٹ ہیں، بھرشٹ ہیں، سبھی بھرشٹ ہیں تو ہم کسی کو ووٹ نہیں دیتے۔ یاد رکھیں کہ ووٹ نہ دینا یہ آپ خود کا ایک نقصان کر رہی ہیں، یعنی کسی انسان کو ہم یہ سمجھ کر ووٹ نہیں دیتے کہ بھرشٹ ہے، کرپٹ ہے کر کے ووٹ نہیں دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے اس کا ایک ووٹ بڑھ جائے گا۔ یعنی سمجھ لیں مثال کے طور پر کوئی انسان 20 متوں سے ووٹ سے جیت کر آ رہا ہے، اور کسی انسان کو صرف ایک ووٹ چاہیے، 21 ووٹ، اگر وہ ایک ووٹ مل جائے تو وہ ایک ووٹ سے جیت کر آ سکتا ہے، اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ بھرشٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے۔ تو شریعت یہ حکم دیتی ہے، ابھی میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ تمہارے سامنے 2 چیزیں ہیں، 2 انسان ہیں، مثال کے طور پر سمجھ لے 2 انسان ہیں، 2 چیزیں ہیں، ایک بڑا دشمن ہے، ایک چھوٹا دشمن ہے، ایک بڑا نقصان کرنے والا ہے، ایک چھوٹا نقصان کرنے والا ہے، تو آپ بڑے کو چھوڑ کر، بڑا نقصان کرنے والے کو چھوڑ کر چھوٹے کا ساتھ دیں، یعنی کم نقصان کو آپ کیا کریں، قبول کریں۔ اور کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں ووٹ ہی نہیں کروں گا، تو یاد رکھیں کہ اگر ہر کوئی یہ سوچے یا پھر کچھ لوگ یہ سوچے کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے، ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے، تو آپ بتائیں کیا الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ الیکشن جیسے ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، جس کو نوڑ کر آنا ہے، جس کو چن کر آنا ہے وہ چن کر آئے گا۔ آپ کے ووٹ کرنے یا پھر نہ کرنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں آپ کے کرنے سے اثر پڑ سکتا ہے، آپ کے نہ کرنے سے الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو معاملات جو ہونے ہیں وہ ہو کر رہیں گے، تو ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ اگر بالغ ہے، گورنمنٹ نے اس کو ایج کے آگے ہے اور وہ ووٹ کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ووٹ کرے اور اپنا حاکم منتخب کرے، اپنے حاکم کا چناؤ کرے۔ یاد رکھیں کہ کچھ لوگ اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، معمولی سمجھ کر چھوڑ دینے کی وجہ سے آج یہ حالات ہمارے سامنے رونما ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو اہل ہے اسی کو ووٹ دینے کی کوشش کرے، جو اہل ہے، نہ کہ پیسے کی وجہ سے، یہ نہ کہ کسی لالچ کی وجہ سے، نہ کہ کسی عہدے کی وجہ سے میں اس کو ووٹ دوں گا تو یہ میری فلاں جگہ مدد کرے گا، پرسنل مدد کرے گا، میں اس کو ووٹ دوں گا تو یہ مجھے اس کے بدلے میں پیسے دے گا، میں اس کو ووٹ دوں گا تو میرا ایک بہت پیچیدہ کام ہے اس کو حل نہیں، جو اس کا اہل ہوگا، یعنی جو اس کے لائق ہوگا اسی کو ووٹ کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ دیکھنا ہے تو اے میرے صحابہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم حضرت ابو ذر کو دیکھ لو۔ حضرت ابو ذر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زہد، جو تقویٰ تھا، وہ حضرت ابو ذر کے اندر ہے۔ ہر صحابی کی ایک اپنی فضیلت ہے، تو دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلت حضرت ابو ذر کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقویٰ دیکھنا ہے تو ابو ذر کو دیکھو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی ایک جگہ کی، کسی ایک علاقے کی والی ہونے کی، حاکم ہونے کی گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ نے بہت سے لوگوں کو الگ الگ علاقوں میں لیڈر بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تو لہٰذا مجھے بھی کسی جگہ کا حاکم والی لیڈر بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر تم اس کے اہل نہیں ہو۔ کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ذر تم اس کے اہل نہیں ہو، جو یہ ذمہ داری سنبھالتا ہے، لیڈر کی، حاکم کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق پوچھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم اس معاملے میں کمزور ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو پولیٹکس ہے، جو سیاست ہے، صرف زہد، تقوی وغیرہ سے نہیں چلتی، یعنی اگر چلتی تو حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کو کسی جگہ کا حاکم بنا دیتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر تم اس کے اہل نہیں ہو، تم اس کے لائق نہیں ہو۔ ایک طرف اگر دیکھیں گے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد و تقویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دے کر بیان کیا، لیکن جہاں پر حاکم و لیڈر بنانے کی بات آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدھے کہا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو۔ تو جو اہل ہے اسی کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلاں شخص کو ہی ووٹ دو، میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں پارٹی کو ہی ووٹ دو، آپ کو جو صحیح لگتا ہے، آپ نے جس کا کام دیکھا ہے 5 سالوں میں، 10 سالوں میں، جس نے آپ کے لیے مدد کی ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، انسانوں کے حقوق ادا کیے ہیں، آپ کے لیے فکر مند رہا ہے، ایسے انسان کو آپ چن کر لے کر آؤ۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو چن کر لے کر آئے اور چننے میں سمجھے غلطی ہو گئی، ایک مجتہد کے طور پر ہمارا دل تو مخلص تھا، ہم نہ پیسے کے لیے نہ عہدے کے لیے کسی کو ووٹ دے رہے ہیں، بس اخلاص کے لیے کسی کو سچا جان کر اگر ہم ووٹ دے رہے ہیں، اس میں غلطی بھی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن کوئی جان بوجھ کر، پیسے کھا کر، کسی لالچ میں آ کر، کسی عہدے کے لالچ میں آ کر اگر ووٹنگ کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پوچھ ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے کام بولتے ہیں، نام نہیں بولتے، کام بولنے چاہیے کہ فلاں انسان نے، کس انسان نے کیسا کام کیا ہے، اس انسان کو ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ آپ خود ووٹ نہ دیں، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اگر گھر کی خواتین ہیں، گھر کے اگر لوگ ہیں تو ان کو بھی لے جا کر ووٹ دلانے کی، ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ ووٹ 100 کے 100% ہونا ضروری ہے۔ اور ووٹنگ کے متعلق ہمارا مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے، مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ 60-70 سالوں سے اور اب بھی اگر دیکھیں گے تو مسلمان صرف استعمال ہو رہا ہے۔ ہر انسان، ہر پارٹی، ہر انسان مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ بس مسلمان ایک استعمال کی چیز ہو گئی ہے۔ بس کسی کو کچھ تھوڑے پیسے وغیرہ دے دیے تو ہمارا اگر بڑا آدمی ہوگا تو وہ ہٹ جائے گا، اس کا الگ ایجنڈا ہوگا، اس کی الگ پارٹی ہوگی، دوسرے کی الگ پارٹی ہوگی۔ تو مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی انسان دوسری پارٹی میں، یہ بھی انسان دوسری پارٹی میں، ہم جائیں تو کہاں جائیں، کون صحیح کون غلط، یہ ایسے معاملات ہیں۔ جو کام کر رہا ہے اس کو ووٹ دینے کی کوشش کریں، اور ہمارا جو متدان ہے، ہمارا جو ووٹنگ ہے، اس کو تقسیم نہ کریں۔ یہ جو میں پہلے بولا نا کہ 2 پارٹیاں ہیں، ایک بڑی پارٹی ہے، ایک چھوٹی پارٹی ہے، ایک بڑا دشمن ہے، ایک چھوٹا دشمن ہے۔ جو بڑی پارٹی ہے، جو بڑا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک چھوٹی پارٹی ہے، مسلمانوں کو کم نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو جو کم نقصان پہنچاتا ہے اس کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اتحاد پر میرا ایک بیان ہوا تھا،
اس میں وہ واقعہ میں بیان کیا ہوں، لیکن آج یہ ووٹنگ کے متعلق چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے ووٹنگ کس طرح بڑھتے ہیں اور ہمارے ذہن کس طرح منتشر ہوتے ہیں، یہ چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ وہ واقعہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک ہاسٹل میں، بوائز ہاسٹل تھا، ہاسٹل میں ایسا معاملہ ہوا کہ ہاسٹل میں روزانہ کھچڑی پکتی تھی۔ یہ واقعہ سمجھنے کے لیے، درس حاصل کرنے کے لیے، روزانہ کھچڑی پکتی تھی۔ تو مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اس میں 100 لوگ تھے، 100 بوائز تھے، تو 100 میں سے 80 نے ہڑتال کر دی کہ روزانہ کھچڑی پکتی ہے تو لہٰذا ابھی کھچڑی نہیں پکے گی، کھچڑی کی جگہ کچھ اور پکوان وغیرہ پکیں گے۔ تو وہاں کا جو وارڈن تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ متدان کرو، کیا کرو، آپ ووٹنگ کرو، جس کا زیادہ ووٹ آئے گا جو کھانے میں، ہم اس کو وہ کھانا پکائیں گے اس کے کہنے پر۔ تو دیکھیں کہ 100 میں سے 20 لوگ جو تھے، یا پھر مثال کے طور پر سمجھ لیں 30 لوگ تھے، تو 30 لوگوں کو کھچڑی پسند تھی، انہوں نے کھچڑی کو ہی اپنا ووٹ دیا اور اسی پر قائم رہے۔ اور باقی کے جو 70 سے 80 تھے، تو کسی نے کہا، 10 نے کہا پوہے، 12 نے کہا چاول، 5 نے کہا اپنا جو شابو وغیرہ جو بنتا ہے وہ، اور 6 نے کہا کہ دال روٹی۔ یہ اس طرح یہ جو 70 کے 80 تھے، ان کا سب کا الگ الگ ذہن تھا، سب کا الگ الگ کیا تھا، سوچ تھی۔ تو وہ 20 اور 30 متحد ہونے کی وجہ سے، ایک ہی پسند کی وہ چیز کرنے کی وجہ سے وہ تمام لوگ ایک جگہ ہو گئے، وہ 30 ہو گئے، اور جو باقی کے 70 سے 80 جو لوگ تھے، 12%، 5%، 10%، 17%، یہ کیا ہو گئے، بکھر گئے۔ تو وہ 80 ہونے کے باوجود بھی، 70 ہونے کے باوجود بھی اپنا من پسند کھانا وہ کھا نہیں پائے۔ یہ میں واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں، ہمارا حال بھی ایسا ہے، کچھ مسلمان ادھر گئے، کچھ مسلمان ادھر گئے، کچھ ادھر گئے، یہ ہمارا حال چل رہا ہے۔ ہم کسی ایک جگہ پر آ کر جمع ہو کر کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارا لیڈر ادھر گیا تو ہم ادھر جائیں گے، ہمارے لیڈر ادھر گیا تو ہم ادھر جائیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ تو اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، اگر تم منتشر ہو، بکھرے ہوئے ہو، تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے بیان کروں، ایسے حاکم کا انتخاب کریں، ایسے حاکم ملتے بھی نہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ کام کرتا ہے، گراؤنڈ لیول پر آ کر کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے پریشانیوں کو حل کرتا ہے، ایسے اہل انسان کو، لائق انسان کو لانے کی کوشش کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ حاکم کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے حاکم تو ملنا اب سمجھ لیں کہ ناممکن ہے۔ میں ناممکن بول رہا ہوں، مشکل نہیں، ناممکن بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر، بہت کڑاکی کی دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا، ایک انسان کو دیکھ رہے ہیں گھر میں سے بیٹھ کر، ایک انسان کو، اور عرب کی گرمی، شدت کی گرمی کہ دوپہر میں کوئی باہر نہیں جاتا، دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان منہ پر کپڑا لپیٹ کر بھاگ رہا ہے۔ اور وہ کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ 2 اونٹ کے بچے تھے، ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ ایسی دوپہر کے وقت میں کون انسان بھاگ رہا ہے اونٹوں کے پیچھے۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، اور غلام جب اس آدمی کے پاس گیا، اس آدمی کو جب دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے لیڈر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب غلام نے آ کر کہا کہ حضرت عمر ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو دیکھیں کہ حاکم اور لیڈر کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کی مدد کیسی کرنی چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو صدقے کے جو اونٹ تھے، صدقے کے اونٹ، ان اونٹوں میں سے 2 اونٹوں کے بچے بچھڑ گئے، یعنی الگ ہو گئے، اور وہ بھاگنے لگے، تو میں ان کو واپس ان کے ریوڑ میں وہاں پر جمع کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ امیر ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ بیٹھیں، سائے میں بیٹھے، چھاؤں میں بیٹھے، آپ پانی پئیں، میں کسی غلام کو بھیج کر وہ اونٹ کے بچے منگاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تمہارے سائے میں بیٹھو، تم تمہارا پانی پیو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈر ہے، خوف ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 اونٹوں کے متعلق کہیں اللہ کے بارگاہ میں میری پوچھ ہو گئی تو عمر کیا جواب دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ دونوں اونٹ کے بچے واپس لے کر آئے۔ تو حاکم ایسا ہوتا ہے،
نہ کہ لوگوں کے پیسے کھانے والا، نہ کہ بھرشٹاچار کرنے والا، نہ کہ جھوٹے وعدے کر کے ان وعدوں کو پورا نہ کرنے والا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں۔ یہ امانت، یہ جو اوٹ ہے یہ امانت ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ یہ امانت ادا نہ بھی کریں گے دوسرے لوگ ادا کریں گے، اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اوپر، آپ کے سروں کے اوپر ایسے لیڈر، ایسے حاکم مسلط ہوں گے جو آپ پر ظلم و ستم کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا ہے جو ہماری شریعت میں دخل دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا ہے جو جانوروں کے نام پر لوگوں کو مارتے ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا ہے جو ہماری ماں بہنوں کے سروں کے اوپر سے چادر، حجاب چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حجاب کی وجہ سے ہماری ماں بہنیں آج تعلیم سے دور ہیں، یاد رکھیں۔ بڑے بڑے علماء کرام، سجاد نعمانی صاحب نے یہاں تک کہا ہے، بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹیوں کو آپ جاہل رکھو لیکن کالج نہ بھیجو۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جو معاملات چل رہی ہیں، 10 لاکھ 8 لاکھ سے بھی زیادہ ہندوستان میں لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں، مرتد غیر مسلم کے ساتھ جا کر انہوں نے نکاح کیا ہے۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم اور آپ ضرور ہیں، یاد رکھیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک ظالم حاکم، ظالم حکمراں مسلط نہیں کرتا جب تک قوم کی حالت نہ بدلے۔ یعنی ہم سست پڑ گئے، ہم ڈھیلے پڑ گئے، ہم اتباع و پیروی میں پیچھے رہ گئے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سروں کے اوپر ظالم حکمراں مسلط کیے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ حاکم ایسا ہو جو بھید بھاؤ نہ کرے، مذہبی دنگے نہ بھڑکائے، اور کسی کا بھی دین ہو، کوئی بھی دین ہو، چاہے وہ ہندو دین ہو، سکھ کا دین ہو، کرسچن کا دین ہو، یا پھر مسلمانوں کا دین ہو، اس میں انٹرفیئر نہ کریں۔ یعنی ہندوستان جو ہے نا، ہندوستان کا جو معاملہ ہے نا، آپ اپنے من مرضی کے مطابق آپ جو چاہے مذہب اپنا سکتے ہیں، آپ اپنے مذہب کے حساب سے آپ اس سرزمین پر رہ سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے حساب سے آپ کے جو دینی رسم و رواج ہیں، دین کے جو معاملات ہیں، آپ اپنے دین پر چل سکتے ہیں، آپ کے دین نے آپ کو جو کھانے کا حکم دیا وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اس میں اگر انٹرفیئر نہیں کرتے تو ایسی پارٹی کو، ایسے انسان کو آپ چننے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کو چن کر نہ لائیں جو ہماری جان لینے پر تلے، ہماری شریعت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، ہماری ماں بیٹیوں کو مرتد کرنے کی اور ان کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کو چن کر کبھی بھی نہ لائیں۔ تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ 10 سالوں میں مسلمانوں کے جو حالات ہوئے ہیں، 3 طلاق کو لے کر، حجاب کو لے کر، حلالہ کو لے کر، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں، مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، پھر بھی ہمارے شہر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جا کر ملے۔ افسوس ہوتا ہے کہ کچھ چند پیسوں کے خاطر، کرسی کے خاطر، اپنا عہدہ بچانے کے خاطر ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر ملے ہیں جو مسلمانوں کی دشمن ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم ستم کر رہی ہیں، مسلمانوں پر مار پیٹ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نعرہ بولو، یہ بولو، وہ بولو۔ تو سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی، اور ہمارا جواب اس وقت کیا ہوگا یہ آپ سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ ووٹنگ ہمارا حق ہے۔ ووٹ کی اہمیت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ ووٹنگ ہی ہے جو ہمارے آنے والی زندگیوں کو بدل سکتی ہے، اور امن و سکون والی زندگی ہماری ہو سکتی ہے اگر ہم ووٹنگ کا پورا کے پورا حق ادا کریں گے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ میرے ایک ووٹ دینے سے کیا ہوگا، اگر میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا۔ اگر ہر کوئی ایسا سوچنے لگا تو یاد رکھیں کہ جیسا 10 سالوں میں ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ آپ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر کسی سے گلا شکوہ نہ کریں، پھر اعتراضات نہ کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ مانگے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کریں کہ اے باری تعالیٰ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، میرے قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر تم ہمارے راستے سے ہٹ گئے،
ہمارے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے تو میں تمہارے اوپر ایسے ظالم لوگوں کو عائد کروں گا، مسلط کروں گا، جو تمہارے اوپر حکمرانی کریں گے۔ یہ سادہ سی مثال 10 سال میں آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ بہت سی جگہوں پر ہوا ہے، خاص کر کے ہندوستان کے معاملات ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی ووٹ کریں اور اپنے گھر کے خواتین کو بھی لے کر جائیں اور لوگوں میں بیداری، شعوری پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ووٹ کی اہمیت کتنی ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنگا ہوا ہے تو وہاں ہوا ہے، مار پیٹ ہوئی ہے تو وہاں ہوئی ہے، خون ریزی ہوئی ہے تو وہاں، یہاں کا ویسا تو معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہے، مسلمانوں کی تعداد ہے، وہاں پر مسلمان محفوظ ہے، لیکن کب تک محفوظ رہے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں بول سکتا۔ یاد رکھیں اگر آپ ابھی نہیں بولیں گے اور ابھی آپ ایکشن میں نہیں آئیں گے تو جو قانون وغیرہ ہمارے اوپر لادے گئے ہیں، جو بولے گئی ہیں، حلالہ کو بدنام کیا گیا ہے، 3 طلاق کو لے کر بدنام کیا گیا ہے، اور حجاب کو لے کر جو بدنام کیا گیا ہے، 72 حوریں، قرآن پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، شریعت محمدی پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان 10 سالوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں کی گئی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر شخص، ہر امت ذمہ دار ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو رہی ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہو اور امت خاموش رہتی ہو، ایسی امت کا مر جانا بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ڈرو نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر و خوف ہمارے دلوں میں رکھیں۔ بے شک ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمانے والا ہے۔ وہ وہی رب ہے جس نے میدان بدر میں 313 صحابہ کرام تھے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ وہ وہی رب ہے جس نے میدان احد میں، جنگ احد میں 700 مسلمان تھے لیکن 3000 کافر تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد و نصرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مدد و نصرت فرما سکتا ہے، کیا وہ رب آج کے دور میں، آج کے دن میں، آج کے سال میں مدد و نصرت نہیں فرما سکتا؟ کیا ہمارا رب کمزور ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمانے والا ہے۔ ایک ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور ایسے لیڈر، ایسے حاکم کا انتخاب کرو جو کسی میں، کسی چیز میں بھید بھاؤ نہیں کرتا، جو سنویدھان ہمیں جو سہولت دیتا ہے، سنویدھان جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے من مرضی کے مطابق رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جس ریلیجن میں چاہیں، جس مذہب کو چاہیں آپ اپنا سکتے ہیں، تو اس سنویدھان کو بچانے کی کوشش کریں، اس سنویدھان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج جو کچھ بھی بولا گیا، سنا گیا، بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ آنے والا جو الیکشن کا دن ہے، اس دن زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کہ کوشش ہمیں کرنا ہے اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالی پر چھوڑنا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے، یعنی اے رب ہم نے کوشش کی، ہم نے ووٹ دیا، لیکن اے رب تیری بارگاہ میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے اوپر نیک حکمراں، عادل حکمراں، جو سب کو ساتھ میں لے کر چلنے والا ہے، ایسا حکمراں ہمارے اوپر مسلط فرما اور ایسا حاکم ہمیں عطا فرما۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ استغفار کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ بارش بھی نہیں ہو رہی ہے اور یہ حاکم وغیرہ الیکشن کا بھی معاملہ ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے اگر کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی جگہ پر بارش نہیں ہو رہی ہے، کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے، استغفر اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں پر بارش نازل فرماتا ہے۔ تو ابھی یہ گرمی کے دن چل رہے ہیں، بارش ہونی چاہیے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے، تو روزانہ کم سے کم 70 یا پھر 100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح جاری و ساری رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔